نماز کسوف کیا ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور بہت سے بھائی جو اس نماز کے نام سے بھی نہ واقف تھے انہیں یہ نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، اور وہ بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ میرے بھائی آپ نے دیکھا کہ 2 رکعتیں پڑھائی گئیں، ہر رکعت میں 2 رکوع ہوئے، اور ہر رکوع کے بعد دوبارہ قرات شروع ہو جاتی تھی۔ یہ نماز کسوف کا طریقہ ہے، بلکہ ایک رکعت میں 3 رکوع بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ امام صاحب نے 2 کروائے ہیں، یہ بھی جائز ہیں، اور 3 کروائے جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں، 4 ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے قریب ہے، کہ ٹھہر ٹھہر کے قرات کی جائے، اس انداز میں نہیں جیسے کئی جگہوں پہ تراویح پڑھائی جا رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو صرف یہ سمجھاتی ہے کہ امام صاحب نون پڑھ رہے ہیں، یا لمون تالمون، نون کی سمجھاتی ہے، باقی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو میرے بھائی یہ قرآن پاک سے محبت کا اظہار نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت ایسے کی جاتی ہے جیسے یہاں پہ کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ گرہن لگا تو یہ وہ دن تھا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے۔ اب میرے بھائی لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی کے بیٹے ہیں، لگتا ہے ان کے فوت ہونے کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ یہ بات مدینہ میں پھیل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اللہ کی کائنات میں بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے 2 نشانیاں سورج اور چاند ہیں۔ آگے آپ نے اصول بیان فرمایا، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو اس کے پیچھے نہ کسی کی پیدائش ہوتی ہے اور نہ کسی کی موت ہوتی ہے، جب اللہ چاہے لگا دے۔ میرے بھائی یہ جملہ بڑا عظیم جملہ ہے، ان لوگوں کے لیے اس جملے میں عبرت ہے جو ایسی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جس میں قصے کہانیاں ہی ہوتے ہیں، اور پوری زندگی ان قصے کہانیوں میں گزار دیتے ہیں۔ مثلا کہ فلاں شہر کے بزرگ صاحب جو تھے انہوں نے مچھلی کھانی تھی اور آگ کا بندوبست نہیں تھا تو انہوں نے سورج کو قریب کر لیا، سورج کو قریب کر لیا اور پھر مچھلی بھون لی اور کھا لی، سورج نہ ہوا تماشا ہوا۔ تو میرے بھائی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا بیٹا ابراہیم، اس کی فوتگی کا گرہن سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کہ ان کو کسی کی بھی موت یا پیدائش کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، کسی بھی۔ اس میں نبی بھی آ گئے، ولی بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے عقائد کی نفی کر رہے ہیں، اور اس سے بدتر عقائد ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن کو ہم بڑے پیار و محبت سے پڑھتے ہیں، بڑی عقیدت سے پڑھتے ہیں۔ ان سے بڑی باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی کتابیں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ میرے بھائی جہاں اللہ نے آپ کے اوپر کل یہ احسان کیا کہ یہ نماز جو پہلے کبھی آپ نے نہیں پڑھی تھی اللہ نے پڑھنے کا موقع دیا، اور مسجد نبی میں موقع دیا، وہاں پہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے بعد میں خطبہ پڑھا ہے، اور خطبے میں تقریباً ان کے وہی الفاظ تھے جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جب آپ نے یہ نماز پڑھائی تھی، اور انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ سورج کو گرہن کسی کی موت کی وجہ سے، کسی کی پیدائش کی وجہ سے نہیں لگتا۔ میرے بھائی جب آپ کے معصوم بیٹے ابراہیم کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں لگا، اتفاقی واقعہ ہے کہ جس دن وہ فوت ہوئے اسی دن گرہن لگ گیا،
آج ایسے اتفاقی واقعات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی یہ بزرگوں کی کرامت ہے، اس سے بزرگوں کی ولایت ظاہر ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ لوگوں کی عقائد کی اصلاح کی جائے. میرے بھائی اس اصول کو ذہن میں بٹھا لیں، آپ کے جگہ بے جگہ کام آئے گا. ایسے کتنے ہی شعبدے، کتنی ایسی باتیں لوگ زہر کرتے ہیں اور ہم فوری طور پہ ان کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ولی ہے، گویا کہ شریعت نے ولایت کا معیار یہ بتایا ہے کہ شعبدہ بازی ہو. اگر ولایت کے معیار یہ ہیں تو نعوذ باللہ پھر صحابہ کرام تو شاید اس معیار پہ پورے نہیں اترتے. ان کے پاس تو شعبدے بازیاں نہیں تھیں، وہ تو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والے، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانے والے، اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں بٹھانے والے، یہ چیزیں ان میں بدرجہ تم موجود تھیں. لیکن شعبدے بازیاں کہ یہ ہوا وہ ہوا، غیبی باتیں بتانا، یہ چکر ان میں نہیں تھا. تو بہرحال میرے بھائی اس نماز میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں. اس کے بعد امام صاحب نے اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب تم دیکھو کہ سورج یا چاند کو گرہن لگا ہوا ہے تو کیا کرو. ہائے ہمارا میڈیا ہمیں کہاں لے گیا ہے. ہمارا میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ جب گرہن لگے دوربینیں لے لو، ساحل سمندر پہ آ جاؤ، عورتوں کو ساتھ لے لو، بے پردہ عورتوں کو، ننگے چہرے والی عورتوں کو، جنہوں نے ایسی شلواریں پہنی ہوتی ہیں جن سے ان کے پاؤں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو لے کے ساحل سمندر پہ پہنچ جاؤ اور اس کا نظارہ کرو. کہاں لے گیا ہمارا میڈیا؟ کیا یہ مسلمانوں کا میڈیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا میڈیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ منظر دیکھو اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو اور نماز میں لگے رہو جب تک یہ گرہن ختم نہ ہو جائے. اللہ کے رسول تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس حالت میں کیا کرو، مسجد میں آ جاؤ. اس حالت میں کیا کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ سے دعائیں کرو، توبہ استغفار کرو. یہ اللہ سے رجوع کرنے کا وقت ہے، یہ اللہ سے کال ملانے کا وقت ہے. یہ تفریح یا پکنک کا موقع نہیں ہے. تو میرے بھائی آئندہ جب آپ اپنے ملک میں ہوں اور آپ کو پتا چلے کہ آج گرہن لگنا ہے یا لگ جائے تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کردار، اور یہ سبق میرے بھائی آپ نے بھولنا نہیں ہے، آپ کا کردار بہت بلند ہونا چاہیے. صرف آپ نے وضو کر کے خود مصلی پہ کھڑے نہیں ہونا، مسجد کی انتظامیہ کو آپ نے اس بات پہ مجبور کرنا ہے کہ آج مسجد میں یہ نماز قائم کی جائے، چاہے امام صاحب کے پیچھے ایک آدمی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے. اور سچ پوچھیں تو یہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ آپ آرڈر دے رہے ہیں کہ جب گرہن لگے تو نماز پڑھو، گرہن لگے صدقہ خیرات کرو، گرہن لگے اللہ سے دعائیں کرو.